نسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ اس پروقار، پرنور، پربہار پروگرام میں حاضر ہیں. یہ قاری قرآن، قاری خوش الہان، قاری محمد اعظم صاحب، ان کے بچوں کا عقیقہ، اس عقیقے کے پروگرام میں ہم اور آپ شامل ہوئے. عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ عقیقہ کس کا ہوتا ہے اور کس نے کیا؟ ہمیں اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے. پروگرام کئی طریقے کے ہوتے ہیں. اسی گاؤں میں ایک پروگرام اور بھی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کون سا پروگرام. اگر یہ ناچ گانے کھیل کود کا پروگرام رکھ لیتے تو اللہ کی رحمت نہیں، لعنت برستی. اور آج نبی اور اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہ پروگرام کہ اللہ تو نے مجھے بچوں سے نوازا تو میں وہ کام کروں گا جو نبی نے کیا، جو بزرگوں نے کیا، جو صالحین نے کیا، جو ولیوں نے کیا، جو اچھے اچھے لوگوں نے کیا. میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جو شیطانوں نے کیا. بھلے لوگ 2 ہوں یا 100 ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج اتنے ہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اور زیادہ ہوں گے. وہ بھائی میرے جو ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹا سامنے آ جائیں. اب ادھر آ جائیں. تمہارے ہی تم میدان میں آنا ہے. ادھر میرے سامنے مجھے تمہارے خوبصورت چہرے دکھنے چاہیے. سمجھے؟ زمانہ الٹا گیا بیٹا. جس پہ پردہ تھا وہ تو منہ کھولے بیٹھی ہیں، اور جن پہ پردہ نہیں تھا تم آڑ میں بیٹھے ہو. زمانہ بہت سیدھا گیا ہے، لیکن تم ہماری فصل ہو، فصل. سمجھے؟ تم نے یہ دکھا دیا ان لوگوں کو جو ناچ کھیل کود کرنے گئے ہیں، دیکھنے گئے، ان کو دکھا دیا. ایسا نہیں ہے. سبھی لڑکے نوجوان غلط راستے پر، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور رسول سے پکی سچی محبت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حق ہے. الحمدللہ بولو. ایسا تو نہیں ہے کل کو پردھان جی سے مشورہ کر کے تو دوسرے دن کو الحمدللہ بولو. آج ہی بولو گے نا؟ ہاں تو بولو الحمدللہ. سبحان اللہ بھی بولو. اللہ اکبر بولو. اللہ اکبر. ارے دیکھا نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی نے، مسکان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے پورے ہندوستان کو ہلا دیا.
بولو ہلا دیا نہیں ہلا دیا اور تم سے کھوپڑی نہیں ہل رہی؟ اب تو بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور زور سے بولو اللہ اکبر، تاکہ نیند تمہاری ختم ہو جائے۔ پیچھے والوں آگے والوں تم خاموش رہیو، تم بولو اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، میں سمجھ رہا تھا سو رہے لیکن جگ رہے۔ پروگرام مبارکباد کے لائق ہے۔ اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ تکیہ۔ لگاؤ اور سو جاؤ، مگر آپ جاگ رہے ہو ابھی تک۔ اچھا تکیہ کے کتنے لوگ ادھر ہاتھ اٹھائیے؟ اچھا ماشاءاللہ، مہمان خالی کھانے ہی آئے تھے کیا؟ ہاں، تکیہ کے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سب ہیں۔ کچھ لوگ عقیقے کو یا سنت ابراہیم کو یا شادی کو جو بھات لے کر کے آتے ہیں یا لاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کپڑے دے دو سب کے، مال دولت سب کو دے دو، کھاؤ پیو اور چلو۔ لیکن عقیقے کا آج میں مطلب بتا دوں، عقیقہ کیوں کرایا؟ انہوں نے لینے کے لیے نہیں کرایا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بمبئی میں کماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور اگر جائز اور حلال کمائی سے نمک اور روٹی مل جائے تو وہی کافی۔ مگر آج پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا۔ تم نے دیکھا ہوگا بہت ساری موٹر سائیکلیں کہیں جاتی ہوئی، وہ کہیں نہ کہیں گئی ہوں گی۔ کوئی غیر ہوتے تو ہمیں شکایت ہوتی، لیکن اپنے ہیں وہ، اپنے ہیں وہ۔ آج یہ جو عقیقے کا پروگرام ہے، عقیقے کا مطلب خالی بریانی کھا لینا یا قورمہ روٹی کھا لینا یا کولڈ ڈرنک پی لینا، مٹھائی کھا لینا، ناشتہ کھا لینا، نوٹ دے دینا بہن بھانجی کو یا بھانجے بھانجی کو، بھتیجے بھتیجے کو، اور چلے جانا، اس کا مطلب عقیقہ نہیں۔ کم سے کم پتہ تو چلے نا۔ اور اگر وہی مہمان کو اگر تھوڑا ناشتہ کم رہ گیا یا 2 مرتبہ کم کہہ دیا تم بھی بیٹھو ناشتے میں، تم بھی بیٹھو، تو ان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے یار قاری صاحب کون سے سید صاحب کو لاکے بٹھا دی تو ہمیں ڈانٹا ہے۔ ڈانٹ نہیں رہا ہوں، اگر میں ہی نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتائے؟ عقیقے کا مطلب یہ ہے اگر تم بھلائی چاہتے ہو، بیٹا آواز تھوڑی ہلکی رکھی ہو تاکہ سب کے سمجھ میں آئے۔ جی سو رہے ہیں کیا وہ؟ جی چلو میں دور سے بولوں گا، توجہ نا۔ عقیقے کا مطلب، میری آواز آ رہی ہے؟ جو بچے، کتنے؟ 3 بچے، 2 بیٹی، 2 بیٹے 1 بیٹی، کتنے بڑے بڑے کیا سال؟ آج 6 مہینے، چلو اچھا ماشاءاللہ، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ عقیقے کا مطلب یہ ہے ماموں کو، بچے کے ماموں کو چاہیے تھا، بچے کی ممانی کو چاہیے تھا، بچے کے نانا نانی کو چاہیے تھا، چچا تاؤں کو چاہیے تھا، جتنے ان سے ملنے والے رشتہ دار تھے سب کے سب بات کی شکل میں آئے تھے، ان کو یہ چاہیے تھا۔ اگر بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے، ذکر خدا ذکر رسول ہوتا ہے، تو بچے بیماریوں سے دور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سیدی سرکار سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ عقیقہ نہ تو فرض ہے، یہ بھی سمجھ لیو، عقیقہ فرض بھی نہیں، جی عقیقہ واجب بھی نہیں، ضروری نہیں، مستحب ہے۔ مستحب، یہ عمل کیا بولو؟ تم چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، اگر بچہ چھوٹا ہو دودھ نہ پیتا ہو تو ماں کتنی بے قرار رہتی ہے، کہتی ہے کہ ذرا پھکوا لو پڑوا لو نظر توڑو، پتہ نہیں کیا سب چاہتے ہیں، کھا رہا کمزور ہو رہا تب بھی ماں باپ کو فکر۔ عقیقہ اس لیے ہوتا ہے، جب عقیقہ ہوتا ہے وہ بچے کو چٹواتے ہیں تاکہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی زبان اچھی ہو، اس کا طریقہ اچھا ہو۔ یہ ماں باپ کرتے تھے، ماں باپ
مگر آج ماں باپ بڑا اچھا کام کر. او بیٹا, بیٹی میرا لال بیٹھ جا, اب مت اٹھو, ٹھیک ہے, یہ بیٹھو. آج کے ماں باپ بھی بڑے بھولے ہیں, اتنے سیدھے, بتاؤ کتنے سیدھے ہیں. بچوں کو نیک آدمیوں کا جھوٹا شہد چٹا رہے ہیں, عقیقے کر رہے ہیں, اچھی باتوں کی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں, جوان جوان بیٹیوں کو موبائل دے دیا, اب وہ گھومتی پھر رہی ہے سیلفی لیے ہوئے. یہی حال ہے. تھام کی آڑ میں ٹیڑھی کھڑی ہو کے سیلفی لے رہی ہے. باپ کی بھی شرم و حیا نہیں, ماں کی بھی شرم و حیا نہیں, کوئی مولانا اس کی بھی شرم و حیا غیرت نہیں, ساری غیرتیں ختم کر دیا. کیوں؟ آج اسے موقع ملا منہ پوتنے کا, منہ پوت لیا بڑھیا کر کے, اور بس کپڑے پہن لیے, اماں نے بھی چھٹی دے دی, ابا نے بھی چھٹی دے دی, وہ چمکنے دمکنے اوتی موتی وہ سب لٹکا لیے, اب سیلفی لے رہی, اب دکھا دی پھر رہی ہے, دیکھ میرا فوٹو, دیکھ میرا. آدھے گھنٹے میں پھر وہی بھوتنی بن جا. یہ کون سکھاتا ہے؟ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ دے دی تو برداشت کرو گے؟ پھر موبائل کیوں دے دیا؟ کیوں دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ کون سا اس کا رشتہ دار ہے؟ ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں اس کی, کارخانہ چل رہا ہے, پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. 3 روٹی کھاتے 1.5 کی عقل رکھو. جی اتنے بھولے نہیں بننا چاہیے. میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. دیکھ لیو, ابا ادھر بیٹھا, ادھر یہ کان میں ایئر فون لگایا اور بات چت لیٹا, موبائل چل رہا, دیکھ رہا فلمیں, دیکھ رہا سیریل. اس کا نام زندگی ہے. شادی ہو رہی ہے, ناچنے والی عورتیں آ رہی ہیں, شادی ہو رہی ہے, ڈی جے بج رہے ہیں. نکاح میرے نبی کی سنت ہے, نکاح میرے نبی کی سنت, اور سارے کام شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. سارے کام اللہ اللہ میرے نبی نے 7ویں دن حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا. افضل ہے 7ویں دن, ورنہ پھر 14ویں دن, 21ویں دن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقی پوری زندگی میں جب چاہو کر سکتے ہو, عقیقہ کر سکتے ہو. عقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بچے میں اچھی خصلتیں آئیں. لوگ محلے میں, ایسے محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے جس محلے کے بچے گالیاں بکتے ہو. اور ہمارے گھروں میں ابا گالی بک رہا, ہم محلے ہو کیا آیا جنگل سے, بی بی کو اتنی اتنی موٹی گالی, پاگل ہو گیا. کیوں بھئی گالی دے رہا؟ بغیر گالی سے بات نہیں کرتا. جوان بیٹی گھر میں گالی بک رہا, بھتیجی گھر میں گالی بک رہا, کام اپنا چنے گالی بک رہا. کون سدھارے گا یہ؟ اچھے لوگ اس محلے میں اپنا گھر لیتے ہیں جہاں محلہ بگڑا ہوا نہ ہو, جہاں کے بچے گالیاں نہ بکتے ہوں, جہاں کے بچے بدتمیز نہ ہوں. اور اب تو دادا سے لے کر کے پوتا, یار شرم و حیا غیرت تو دیکھو. جہاں ناچنے والی اگر عورتیں آتی ہوں, بیٹا بھی اسی مجلس میں ہے اور باپ بھی اسی مجلس میں. ناچنے والی ناچ رہی ہے, ٹھمکے مار رہی ہے, وہ اپنا جسم دکھا رہی ہے, بیٹا بھی نوٹ دینے جا رہے, ابا بھی. ڈوب کے نہیں مرے گا؟ اس سے زیادہ بے غیرتی کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, میں جو گفتگو کر رہا تھا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عقیقے کا تمہیں پتہ چل جائے. پورا عقیقہ اس وقت ان کا حق ادا ہوتا جو لوگ آئے تھے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ دیتے, اور پڑھنے کے بعد دعا کر دیتے, اے اللہ قاری صاحب کے بچوں کو حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے, غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے, غوث پاک کا صدقہ عطا فرما
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. ایک نے بھی نہیں کیا ہوگا یہ، ایک نے بھی. کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک اڑا رہا، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک اڑا رہا. تھوڑی ناشتے کھانے میں در جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے، ناراض ہو کے بھاگ جائے گا. طریقہ کسی کو معلوم نہیں. کوئی بوڑھی عورت، کوئی بزرگ عورت، کوئی مامی، کوئی چاچی، کوئی خالہ، کوئی پھپھو وضو بنا کے آتی اور آنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی، اور سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی، اللہ اللہ اس کی پیشانی کو چوم لیتی، اور چومنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتی، اے اللہ میرے اس بھانجے کو یا بھتیجے کو مولا نیک اور صالح زندگی عطا فرما. تو یہ لاکھوں روپے سے زیادہ تھا، لاکھوں روپے سے. مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں عقیقے میں کیا ہوتا. بس سب ایک سے ایک، چاہے میرے گھر کے تمہارے سب کی بات یہی ہے، تمہارے گھر کے جائیں گے تو وہ سب اپنے اپنے بکسوں میں سے اندر سوٹ کیسوں میں سے ایسا ایسا فیشن کا سوٹ نکالے گی، وہ بڑے بڑے شرارے اور لاجو اور پتہ نہیں کون کون سا لاجو، ایسا ایسا سوٹ نکل. اس کا نام اب عقیقہ ہو گیا، اس کا نام اب شادی ہو گیا. عقیقے سے ارے انہوں نے کوئی ایسے خرچ تھوڑی کر دیا، نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے. بزرگوں کا یہ عمل ہے، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے بچوں کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے یہ عقیقہ کیا تھا. خالی کھلانے کے لیے نہیں، دعوت کرنے کے لیے، لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے نہیں، اس لیے کیا تھا بچوں کے اندر اچھی خصلتیں آئیں، بچوں کے اندر بیماریاں ختم ہو، بچوں کی زندگی اچھی ہو. اگر ہمارا بچہ بڑا ہو جب کھائے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے نبی نبی، ہر ادا بولے نبی نبی. مگر ایک نے بھی ادا نہیں کیا. ہم نے وضو بنا کر کے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں. تم بھی خوش قسمت ہو، میرے ساتھ میں دعا کرو گے، اے اللہ قاری صاحب کے بچوں کو نبی کا پکا سچا غلام بنا دے، آفتوں سے بچا دے، اور یہ عقیقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہلے اب کہاں یار، سب کام الٹ، سب فیشن کی طرف کو بھاگ گئے، سب شیطانیت کی طرف کو بھاگ گئے، اور اتنی گردی ہو رہی ہے کوئی دیکھتے ہی نہیں کہ میرا سسر، بہو نہیں دیکھ رہی کہ میرا سسر کھڑا ہے، میرا دوپٹہ کہاں پڑا ہے، بیٹی نہیں دیکھ رہی ہے میرا ابا کہاں کھڑا ہے، میرا دوپٹہ کہاں ہے، بہن نہیں دیکھ رہی ہے میرا بھائی کہاں ہے اور میں کیا کر رہی ہوں. کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. شرم و حیا غیرت ختم. میری بہنیں چند بہنیں آئی ہیں وہ بھی سن لیں، اور تم بھی اپنے گھر جا کر کے پیغام دے دینا. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا، او میرے سرتاج مجھے دولت نہیں، مجھے مال نہیں، مجھے روپیے نہیں، مجھے کپڑے لتے نہیں، او میرے سرتاج میں ایک چیز مانگتی ہوں. فاطمہ بولی میں مانگتی ہوں. علی بولے کیا مانگتی ہوں؟ مانگو. سیدہ فاطمہ بولی او میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں نکالنا. حضرت علی بولے قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث میں بھی نہیں ہے. تو سیدہ فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ دوپٹہ نہ اوڑھنے والی سن لے، وہ ویڈیو بنوانے والی سن لے، فوٹو کھنچوانے والی سن لے، اپنا دوپٹہ ہٹا ہٹا کر کے سیلفی لینے والی سن لے، بھائی بھتیجے ماں باپ کی شرم و حیا غیرت نہ کرنے والی سن لے. میرے نبی کی بیٹی نے فرمایا
جب تک میں زندہ رہوں گی پردہ کروں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ علی چاہتی ہے ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور ہمارے گھر کی بچی دیکھ رہی ہے ہمارا کپڑا، ہمارا لباس، ہمارے چلنے کا ڈھنگ، پورا زمانہ دیکھے۔ باپ کہاں چلا گیا؟ ویسے بڑی ڈینگیں مارتا ہے، ویسے بہت کوئی بات آ جائے نا تو لاٹھی لے کے اور جنے کیا کیا لے کے نکل کے میدان میں آ جائے۔ ابھی کوئی بات ہو جائے تو بڑا افسوس کرتا یار وہاں کی مسجد ٹوٹ گئی، وہاں ہو گیا، تو 8 دن مسجد میں جا کے نہیں جھانکتا۔ محلے کی مسجد نماز کو نہیں جاتا، کون حفاظت کرے گا جب تو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ ویسے چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے وہاں کی مسجد ٹوٹ گئی، تو یہ تو دیکھ کس حال میں ہے تو، یہ تو دیکھ حلیہ کیا بنا رکھا، یہ تو دیکھ کسی کی شرم و حیا غیرت نہیں۔ فجر میں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر، ظہر میں کہہ رہا اللہ اکبر، عصر میں کہہ رہا اللہ اکبر، مغرب میں کہہ رہا، عشاء میں کہہ رہا، اور میری بہنیں 8 دن ہو جاتے اللہ کی بندی کو قرآن کھول کے نہیں دیکھتی اور موبائل کو رگڑتے اس کا کلر ختم کر دیا۔ 8 دن قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتی، 8 دن، جبکہ ساری چیزیں سے قرآن میں مل جائیں گے۔ بس موبائل کبھی یہ والا بدلے گی، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ غلاف، کیا بولتے اسے؟ کور بولتے ہیں، کور، کبھی یہ والا کور ہوگا، یہ اچھا لگ رہا تو 10-15 دن کے بعد دوسرا کور، یہ پتہ نہیں کور میں کیا ہوگا۔ ہاں ابھی یہ دنیا والا کور دیکھا، جب دنیا سے تیری آنکھ بند ہوگی تو وہ کور دیکھے گی کیا ہوگا۔ ایک لڑکی تھی ایسے ہی، جانتے ہیں آپ کو؟ وہ لڑکی ایسے تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی۔ میری بہنیں جو زیادہ موبائل چلاتی، نہ بھائی کو دیکھتی، نہ کسی امام کو دیکھتی، نہ کسی کو دیکھتی، بس فوٹو اور یوں اور توں غیروں سے باتیں کرنا، ادھر ادھر باتیں کرنا۔ سن لے وہ میری بہن، سن لے، ایک لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، مگر ٹی وی دیکھتی تھی۔ وہ دور ٹی وی کا، موبائل اتنے نہیں چلے۔ اس کی سہیلی بھی، اب تو 2 لڑکی آپس میں سہیلی جو سب سے زیادہ بگڑی ہوئی ہوں گی وہی بالکل جگری اس کی دوست ہوں گی۔ کوئی برقع پردہ اوڑھنے والی اگر ہوگی سمجھے کہ اس سے بچ کر رہی ہو، یہ تو دنیا سے الگ ہے، یہ ہے دنیا سے الگ، سمجھے کوئی بات نہیں، یہ ہے دنیا سے الگ۔ لیکن بولو کون تمہیں سدھارے گا، کون تمہیں سنبھالے گا؟ میری طرف توجہ دو، میری طرف توجہ دو۔ آج کوئی کسی کے سامنے اس طریقے سے آ جاتا، توجہ رکھو میری طرف۔ اللہ، اب اس سے پوچھو، قاری صاحب جا رہے بات کر لے، اب اس سے پوچھو، میری طرف دھیان رکھو، آ جاؤ۔ اللہ، کیا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا، جو جتنی بگڑیل ہوگی بگڑیل اس کے پیچھے 2-4 اور گھومتی ہوں گی، اور وہ چٹیا کبھی ادھر پھینکتی ہوگی، کبھی ادھر پھینکتی ہوگی، اس کے نخرے، توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت۔ کوئی بھی ایسی کو نہیں پکڑے گی جو وضو بنانے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی کو، حیادار کو۔ اگر کوئی یہیں پہ اگر کوئی برقع اوڑھ کے آ جاتی یا دستانے پہن کے آ جاتی تو آدھی سے زیادہ اسے بے وقوف سمجھتی، اور جو آدھی ننگی گھوم رہی ہے ننگی، تب نہ باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، میری بیٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے، میری بھتیجی کتنی اچھے، سب کے سب خوش ہیں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ لڑکی جمعے کا دن تھا، سولہواں سپارہ پڑھ رہی تھی۔ سن لے میری بہنیں، جب تک کرتے رہ اگر جس دن اللہ غضب میں آ گیا، ناراض ہو گیا، اسی دن شکل بندر جیسی بنا دیتا۔
کتنوں کی شکل بگڑ گئی ہیں. اتنا خوبصورت چہرہ تھا, اتنا اچھا چہرہ تھا, صابن سے دھولے کافی ہے, اتنا اچھا تھا, مگر وہ الٹے سیدھے وہ پاؤڈر کریم لگا منہ پہ دانے ہو گئے, جھائیاں ہو گئی, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ جلا ہوا, جیسے بندر کا چہرہ. کوئی اچھا رونق نہیں رہی چہروں کی. خود جان بوجھ کے بگاڑ لیا, جان بوجھ کے. لیکن سنیں, وہ لڑکی ایک دن قرآن پڑھ رہی تھی 16واں سپارہ, اس کی سہیلی آ گئی, گلے میں ہاتھ ڈال کے بولی میرے گھر ٹی وی چل رہی, چل میں اکیلی نہیں دیکھوں گی, تجھے لے کے جاؤں گی. وہ بولی میں قرآن پڑھ رہی ہوں, کیسے جاؤں؟ کہا پگلی, تجھ سے بڑا پگلا کون ہوگا؟ کہا کیا؟ کہا قرآن تو گھر میں پھر بھی پڑھ لے گی, گانے نکل گئے تو کون دیکھے گا؟ میں نہیں مانتی, چل چل چل. وہ کھینچ کے لے گئے, ان نے قرآن بند کر دیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ماں کہتی رہ گئی کہ بیٹی نہ مت جا بیٹی, یہ تیری سہیلی نہیں ہے, یہ چڑیل ہے, یہ تیری سہیلی نہیں ہے, یہ تجھ کو ڈبونے والی ہے, شیطان ہے تیری سہیلی کی شکل میں. اس نے کہا دیکھ, اگر تیری ماں اتنا بول رہی ہے, میری ماں بولتی نا تو چپل پھینک کے مار دیتی اور اکسا رہی ہے. دونوں چلی گئی, ٹی وی دیکھی, فلم دیکھی, جو بھی دیکھنا تھا دیکھا. آج کانوں میں بعض نوجوان بہرا ہو گیا, بہرا, کانوں میں ایئر فون لگا لیا, مطلب ہی دنیا سے کولے ہلا رہا, کولے, تیرے کولوں میں کون سا کرنٹ آ رہا ہے؟ وہی گانے چل رہے ہیں نا, وہی جھنجھن کی آواز آ رہی ہے کانوں میں. بہرا ہو گیا, کوئی مطلب ہی نہیں, اماں چیخ رہی, ابا چیخ, کوئی مطلب نہیں دنیا سے. اب وہ لڑکی جب ٹی وی دیکھ کے آئی, وہ سب کر کے آئی, قرآن تخت پر رکھا تھا, اس نے سوچا لاؤ سپارہ پورا کر لو. اللہ ناراض ہو چکا تھا, اب قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. اللہ ناراض ہو چکا تھا. جو لوگ جب تک زیادہ نافرمانی کرتے نا, اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا, دیکھ جا کہاں تک جائے گا. اور جب کھینچتا نا, وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اس کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے. جب کھینچتا ہے, جب کھینچتا ہے تو کبھی تو ایسا مرض دے دیتا ہے, کبھی ایسا حادثہ دے دیتا ہے, کبھی زندگی سے بیکار کرتا ہے. یہ زندگی نعمت ہے, تحفہ اللہ کا دیا ہوا, اس کو مت بھول, اس کو صحیح استعمال کرنا. وہ لڑکی جب آ کر کے اس نے سوچا چلو قرآن پڑھ لوں, جیسے ہی قرآن کو ہاتھ لگایا, اللہ رحل کے نیچے سے اللہ نے خوخوار چھپکلی پیدا کر دی. کیا کر دی بولو؟ خوخوار چھپکلی پیدا کر دی. وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکل کر کے لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی. اب لڑکی کو ڈس رہی ہے, کاٹ رہی ہے, لڑکی چیخ رہی ہے, امی مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا. ابھی ماں کو رلا کے گئی, چپل پھینک کے مار کے گئی, مگر ماں برداشت کرتی رہی. پھر اب کہہ رہی ماں مجھے بچا لو, ماں سے رہا نہیں گیا, ماں چمٹا لے کے دوڑی. ماں ہوتی, ماں بہت نرم دل ہوتی ہے, بہت رحم دل ہوتی ہے. ان باپ سے پوچھو, وہ ماں چمٹا لے کر کے گئی, چھپکلی ہوتی تو چھڑا دیتی. جیسے ہی پہنچی, اللہ نے اپنی قدرت سے پورے جسم پر چھپکلی کر دی. آنکھوں پہ چھپکلی, بالوں میں چھپکلی, پورے جسم پہ چھپکلی, نوچ کے کھا رہی ہے چھپکلی, زہر چڑھا رہی ہے, کاٹ رہی, یہ چیخ رہی ہے, چلا رہی, اور پورے تخت پہ چھپکلی. ماں کی طرف کو لپک رہی ہے, اگر چمٹا لگا دیا چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں. ماں بھی سہم ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا, اس لیے اس نے قرآن کو چھوڑا تھا, اس نے اپنے طریقے کو چھوڑا تھا, وہ شیطان کے طریقے کو اپنایا تھا. او میری بہنوں سن لو, او میرے بھائیوں سن لو, جو غلط حرکتیں کرنے والے ہیں, جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں, جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے, نڈر ہو کر کے غلط موبائل استعمال کر رہے ہیں, تیری میری بہن بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں, اس میں ناچ کھیل کود گانا, یہ سارے کا سارا دیکھ رہے ہیں. جس دن اللہ نے اگر پکڑ کر دی, اس دن برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ابھی وقت گیا نہیں ہے, ورنہ توبہ کر لینا, اور آج کے بعد ایسی زندگی گزارنا کہ ہاں قاری صاحب کے بچوں کے عقیقے میں یہاں پر ایک پروگرام ایسا ہوا تھا, ہمیں ہدایت ملی, ہماری زندگی بن گئی ہے. اسی کا نام اصلی عقیقہ.
وہ لڑکی کو پوری چھپکلی نوچ نوچ کے کھا رہی، لڑکی چیخ رہی، گھنٹوں تڑپتی رہی، نیلی پڑ گئی، زہر چڑھا دیا، نیلی پڑ گئی، نیلی پڑ گئی۔ تم تو اب سن بھی رہے ہو، جن کے نا دل کالے ہو جاتے ہیں نا تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ کیا دیکھے گا؟ ایک گرج پڑے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر چورا چورا ہو کر کے دھسا دیا جائے گا۔ جو ہوگا دیکھا ہے، کیا دیکھے گا؟ ایک دنیا کا بچھو 2 انچ کا اگر کاٹ لے تو پوری رات سونے نہیں دیتا۔ نبی فرماتے ہیں، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اگر قبر کا بچھو اور سانپ کاٹ لے تو 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، نبی فرماتے ہیں 70,000 سال تک دن بہ دن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا۔ کیا دیکھے گا؟ جو ہوگا دیکھا جائے۔ کیسے دیکھے؟ ہمت ہی نہیں پیارے، ورنہ توبہ یہی پہ کرنی پڑے گی۔ اس لڑکی کو جب جسم پھول گیا، پیشانی والی نے کاٹا، لڑکی مر گئی، انتقال ہو گیا۔ لڑکی کو دفنانے گئے، ٹی وی کے ساتھ دفنا دیا۔ اللہ، خواب میں ماں کے آ جاتی ہے، ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے ماں، میری قبر میں آگ ہے ماں۔ یہ بچیاں جو ماں کا کہنا نہیں مانتی ہیں وہ سن لیں، اور یہ بچے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بھی سن لیں۔ اس لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا، غلط راستے پر چلا۔ پیارو، یہ عقیقہ، آج یہ پروگرام ہمارے لیے نصیحت کے لیے، نصیحت کی جگہ ہو جائے۔ بولو آج کے بعد کوئی غلط حرکت تو نہیں ہوگی نا؟ آج کے بعد انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ماں باپ کا کہنا مانیں گے۔ اب ذرا سنو، اللہ اللہ، خواب میں آ گئی، ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو۔ اللہ اللہ، اس لڑکی کو اب ماں پریشان ہے، باپ کو بتایا تو باپ کو بھی خواب میں آ گئی، امام صاحب کے بھی خواب میں آ گئی۔ 7 دن گزر گئے، لوگوں کے خواب میں آ گئی، لوگ پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اب ہوش اڑ چکے ہیں۔ 7 دن کے بعد جب قبر کھولی گئی، اس لڑکی کی قبر کھولی تو سنو تو ذرا یہ جملہ، جب اس لڑکی کی قبر کھولی تو وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بن گیا تھا، جو بھنگیوں کا جانور ہوتا اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی ماں کا منہ چڑھایا کرتی تھی، ماں کی طرف کو منہ کچکچایا کرتی تھی، ماں کی طرف کو منہ بنایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج جو بچیاں اگر ان کی ماں کچھ کہتی ہے تو یہ ماں کی طرف دانت پیستی ہیں، ماں کی طرف منہ چڑھاتی ہیں۔ منہ چڑھانے والے بچوں اور بچیوں سن لو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہیں کا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پیارے پیارے، اگر اللہ تمہیں دولت دے تو تم بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کرو تاکہ اچھی خصلتیں آئیں، تاکہ اچھی عادتیں آئیں۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آ گیا ہوں، حضرت نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تقریر بھی ہوگی اور آپ سنیں گے، ہم سنائیں گے، اللہ نے اگر موقع دیا تو۔ اب میرا خیال ہے کہ 2 کے اوپر تقریباً ٹائم ہو چکا ہوگا، وقت کافی ہو چکا ہے، 2 بجے کے 2:30 بج چکے ہیں، اور میری وجہ سے ان شعرا حضرات نے بھی بہت کم وقت لیا ہے، جبکہ یہ خود 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنے والے ہیں۔ ناظم صاحب دونوں شاعروں نے، یہ شاعر محمد عاقل صاحب، ان کو مراد آباد کے رہنے والے، پورے ہندوستان میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص محمد آصف رضا سیفی، اللہ یہ بھی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ برکتیں فرمائے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا قاری صاحب کے بچے اور قاری صاحب کی بچی، اے اللہ ان کی زندگی میں بہاریں عطا فرما دے، اے اللہ ان کو آفت و بلیات سے محفوظ و مامون فرما دے، اے اللہ ہر پریشانی سے دور فرما دے۔ عقیقہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں بتا دوں، لڑکا اگر ہو تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی 2 بکرے کٹیں گے، اور اگر لڑکی ہو تو اس کا 1 بکرا کٹے
رکھے گا. اور اگر بڑا جانور کاٹنا ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ جو بھی بڑا جانور کاٹنا ہے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. 2 لڑکے کے ہوتے ہیں، 1 لڑکی کا ہوتا ہے. لڑکوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بکرے مل جائیں اور اگر لڑکی کے لیے بکری مل جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تب بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر کسی کے باپ کا اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے اور پھر بچوں کا اگر ہو رہا ہے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی 40 45 50 60 سال کی عمر میں بھی اگر عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو بھی عقیقہ کر سکتا ہے. لیکن افضل اور بہتر جو ہے جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل یا بہتر ہے. اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے 7 دن اور گزر جائیں مطلب 14 دن کے بعد یا پھر 21 دن کے بعد، ان دنوں کو زیادہ افضلیت دی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ باقی 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال 10 20 سال جب بھی کریں گے عقیقہ ہو جائے گا. ہاں کسی سے پیسے ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے، مال ڈال کر پیسہ نہیں ہے تو یہ عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے، عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے. آدمی اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے اگر چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تاکہ اس کی اچھی زندگی گزرے، تو یہ برکتوں والی باتیں ہیں. برکتیں اس سے آتی ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں، اچھائی کی طرف اس کا قدم ہوتا ہے تو وہ عقیقہ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیقہ کرے. یہ عقیقہ ہوتا ہے. آج کے بعد اگر عقیقے میں کہیں جاؤ تو پورے طریقے سے عقیقے میں جاؤ. اس بچے کو دعائیں دو، اس بچوں کو دعاؤں سے نوازو، الحمد شریف پڑھ کے اس بچے پہ دم کرو اور دعا کرو، اے اللہ اس کی بچے کی زندگی اچھی کر دے، نیکیاں اس کو خوب خوب صالح بنا دے. اے اللہ ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، بڑی بیماری سے اے اللہ بچا دے. تو عقیقے کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جنات شیاطین آفتوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے حادثات سے بچ جاتا ہے. اس لیے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کرو. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی